بھی الیکشن آ رہے ہیں نا، اس سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا جمعے میں اس کی میں تفصیلی بات کروں گا۔ الیکشن کے اندر بھی آپ دیکھیں دنیا ہی سامنے ہوتی ہے، ہر ایک دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم ووٹ دیتے ہیں تو بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری گلی پکی ہو جائے، ہمارا روڈ اچھا ہو جائے، ہماری بجلی کی بلوں کے اندر رعایت مناسبت ہو جائے، کسی بڑے سے تعلق بن جائے گا، ہمارا اپنا ہے، ہمارا قومی ہے۔ عصبیت کی بنیاد پہ ووٹ دیے جاتے ہیں، حالانکہ ووٹ کی شرعی حیثیت ہم نہیں پوچھتے، ووٹ ہمیں کس کو دینا چاہیے۔ بھلا بعض لوگ بیچارے اتنے نہ سمجھ ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دارانہ فعل ہے، دنیاوی فعل ہے، چھوڑو یار، یہ دیندار لوگوں کا کام تھوڑی ہے ووٹ کا دینا لینا، چھوڑو ان کاموں کو۔ نہیں، ووٹ کی شرعی حیثیت معلوم کریں، ووٹ کی شرعی حیثیت معلوم کریں کہ ہم ووٹ کس کو دیں۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ 3 حیثیتیں شریعت کے اعتبار سے ہیں، 3 حیثیتیں ہیں شریعت کے اعتبار سے، یہ غور سے سنیں یہ بات۔ سب سے پہلے ووٹ کہا گواہی اور شہادت ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ گواہی اور شہادت ہے۔ ہم گواہی دے رہے ہیں یہ آدمی نیک ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امانتدار ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ خیر خواہ ہے، یہ ملک کا فائدہ سوچے گا، ملک کا امین ہوگا، ملک کے خزانے کی امانت کرے گا، رکھے گا، امانتداری سے یہ کام کرے گا، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اور یہ ہماری گواہی کس حد تک ہے؟ بھلا ہم نے سوچا بھی ہے یا صرف گواہی دینے سے پہلے یہی سوچا ہے یار یہ اچھا آدمی ہے، میرے قوم کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میں اس وجہ سے اس کو ووٹ دے رہا ہوں، یا میرے خاندان کا ہے میں اس وجہ سے اس کو ووٹ دے رہا ہوں، میری قوم کا ہے اس وجہ سے ووٹ دے رہا ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ میرے 6 سال تو یہاں ہو گیا آپ کے ساتھ، تو میں نے آج تک کبھی کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا، حتیٰ کہ جو علماء کی جماعت ہے میں نے اس کا نام بھی لے کے آپ سے بات نہیں کہ فلاں کو ووٹ دو۔ ووٹ ہر ایک کا حق ہے، آپ کی مرضی جس کو آپ ووٹ چاہے، جو آپ کا جی چاہے ووٹ دیں، آپ کا اپنا حق ہے، مجھے کوئی حق نہیں میں آپ کو مجبور کروں کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، فلاں کو ووٹ دیں۔ نہیں، آپ کو صرف اصول بتانا میری ذمہ داری ہے، آپ کو شریعت سے آگاہ کرنا میری ذمہ داری ہے کہ کل قیامت کے دن وہاں آپ کھڑے نہ ہوں کہ آپ میرا گریبان نہ پکڑیں۔ بول صاحب آپ کو تو سب پتا تھا، آپ تو حقیقت جانتے تھے، آپ تو شریعت کو جانتے تھے کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے، کس طریقے پہ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے ووٹ گواہی ہے، شہادت ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ وکالت بھی، ہم وکیل بنا رہے ہیں، اپنا وکیل بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کو وکیل اسی کو بنایا جاتا ہے جس میں انسان اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے یار تو اس قابل ہے، تجھے ہم وکیل۔ ووٹ امانت ہے، ووٹ امانت ہے۔ اس کے بارے میں پوچھو گی، بعض لوگ کہتے ہیں جی سارے ایسے ہیں، کوئی چور ہے تو کوئی فلاں ہے، خزانے میں تو کوئی بھی نہیں، سارے فاسق اور فاجر ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو دو جو پرہیزگار ہو، متقی، ویسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کو دیکھو وہ بھی چور ہے، اس کو دیکھو دوسرے کا نام لیں گے، تیسرے کا لیں گے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، چور ہیں، ہم ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات بھی نہیں، آپ ووٹ نہیں دیں گے تو ہمارا جو مخالف ہوگا، جو دین کے خلاف کام کرے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کا ووٹ خود بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ بھی کام اس کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ سارے جتنے ہیں ان سب میں زیادہ امانتدار کون ہے، یہ جو سارے ہیں ان سب میں دیندار کون ہے، یہ جو سارے ہیں قیامت میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم گواہی دے سکتے ہیں یہ خیر خواہ ہے، ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ امین ہے، یہ ملک کا اچھا سوچے گا۔ اس لیے ووٹ دینے سے پہلے بہت سوچ سمجھ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت تو ایسے ہماری طرف بڑی بلڈنگیں تو نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی۔ ایک شخص سے سخت گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اونٹ کے 2 بچے ہیں، پیچھے ایک شخص بھاگ رہا ہے۔ کہتے ہیں بھلا کتنا لالچی آدمی ہے یار، اپنے غلام سے کہہ رہے تو دیکھو دوپہر دیکھو، گرمی دیکھو اتنی شدید، اور 2 اونٹ کے بچوں کے پیچھے بھاگ رہے، چھوڑ دے بعد میں عصر کے بعد جائے، کوئی تھوڑا سے دھوپ نیچے ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر جائے، تپش دیکھو، باہر نکلنے نہیں ہوتا، یہ کہ بول لالچی آدمی ہے۔ تو غلام سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ یہ کون ہے، دیکھو ذرا۔ باہر گیا، جا کے غلام نے دیکھا تو کہا کہ حضرت نقاب کیے ہوئے، سمجھ نہیں آتی کون ہے۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود باہر نکلے تو جا کے اسے دیکھا تو پھر بھی ہوا اتنی تھی، گرم ہوا تھی کہ چہرہ جھلس گیا کہ یار گرمی کا حال دیکھو، اس لالچی انسان کو دیکھو۔ ہے جب وہ قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی کہ وقت کا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہا امیر المؤمنین آپ اس گرمی کی حالت کے اندر یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ 2 اونٹ کے بچوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا یہ مال غنیمت کے ہیں، یہ صدقے کے اونٹ ہیں، یہ صدقے کے اونٹ ہیں، اونٹوں کے بچے ہیں، صدقے کے اونٹ ہیں، ان سے جدا ہو گئے ہیں، تو مجھے خطرہ لاحق ہوا ہے کہ یہ بھاگ کے دائر میں نکل جائیں گے، کل قیامت کے دن اس مال غنیمت کے والے میں حکمران ہوں، مجھ سے پوچھو گی بتا تیری غفلت کی وجہ سے 2 اونٹنی کے بچے کیوں غائب ہوئے؟ 2 اونٹنی کے بچے کیوں غائب ہوئے؟ کل قیامت میں حشر کے میدان میں میرے کھڑا ہونا ہے، میں اللہ کے نبی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، مجھے جواب دہی دینی پڑے گی۔ تو حضرت آپ اندر آئیں، چھاؤں میں بیٹھیں، آپ کو ٹھنڈا پانی میں پلاتا ہوں، میرا غلام ہے، ابھی تیز بھاگتا ہے، ابھی بھاگ کے پکڑ کے لے آئے گا۔ کہا اپنے پانی کو اپنے پاس رکھو، اپنی چھاؤں کو پاس رکھو، اپنے غلام کو اپنے پاس رکھو، مجھے تیرے پانی کی تیرے چھاؤں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھ سے قیامت کے دن پوچھو گی، میں خود جاؤں گا، خود پکڑ کے لے کر آؤں گا۔ حکمران تو ایسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ 2 سال 2 ماہ حکومت کی، 2 سال 2 ماہ حکومت کی۔ ان کی بیوی فاطمہ کہتی ہے خدا کی قسم 2 سال 2 ماہ رات کو جے نماز کو سویا کرتے تھے، 2 سال 2 ماہ میرے پاس وہ نہیں ہے، جے نماز پہ سویا کرتے تھے۔ مجھے حکومت ملتے ہی مجھے کہا کہ اپنے سارے حقوق مجھے معاف کر دو، اپنے سارے حقوق معاف کر دو، اگر معاف نہیں کرتی تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ حکومت تو ایسی کی، گھر کے اندر آئے تو کہا انگور کھانے کا جی چاہتا ہے، کیا کہا؟ انگور کھانے کا جی چاہتا ہے۔ کہا امیر المؤمنین اتنی بڑی حکومت، 3 بر اعظم پہ حکومت کر رہے ہیں، اتنی ملکیت نہیں ہے، اتنا کچھ بھی آپ کا نہیں حق ہے کہ آپ 1-2 کلو انگور لے آئیں؟ کہا فاطمہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں۔ گھر کے اندر آئے، بچیوں نے منہ کے آگے کپڑا رکھا ہوئے، کہا فاطمہ خیریت تو ہے؟ آج بچیاں مجھ سے بھی پردہ کر رہی ہیں، کیا بات ہے آج بچیاں مجھ سے بھی پردہ کر رہی ہیں؟ کہا امیر المؤمنین گھر میں سالن نہیں تھا، کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، اس وجہ سے منہ کے آگے کپڑا رکھا ہوا ہے۔ عید کا موقع آتا ہے، گھر کے اندر جیسے بچے فرمائشیں کرتے ہیں ہم بھی کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی چپل لے کے دے۔ بچوں نے کہا ماں سے کہ آپ بابا سے کہیں نا امیر المؤمنین ہے، حکمران بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی کپڑے لے دیں۔ تو رات کو امیر المؤمنین گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ بیٹوں سے کہہ دو میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ تو فاطمہ کہنے لگی آپ اپنے خزانچی کے پاس مزاحم کے پاس جائیں اور اس کو بولے کہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دے، اگلے مہینے کا کام میں کسی کے گھر کا برتن مانج کے میں کام چلا لوں گی، خرچہ چلا لوں گی، آپ ایڈوانس تنخواہ لے آئیں، بچوں کی خواہشیں پوری کریں گے۔ یہ گئے مزاحم کے پاس، کہا مزاحم 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ چاہیے، آخر وہ بھی انہیں کی تربیت یافتہ تھا۔ کہا امیر المؤمنین اگر لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینے زندہ رہیں، یہ سب کچھ آپ کے لے لیں، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، لیکن آپ کا پڑھایا ہوا سبق ہے، آپ مجھے لکھ کے دے دیں اگر آپ 1 مہینے زندہ رہیں گے تو لے جائیں تنخواہ ایڈوانس۔ آنکھوں میں آنسو، داڑھی تر ہوگی، گھر کے اندر آئے، کہا بچوں کو بولو کپڑے نہیں ہو سکتے، مشکل ہے۔ عید کا دن آیا، خطبے کے لیے بیٹھے، جمعہ عید پڑھائی، عید پڑھانے کے بعد لوگ ملنے آئے، وزراء، بڑے بڑے لوگوں کے بچے، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے۔ جب اپنے بچوں پہ نگاہ پڑی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بیٹا آج آپ کو دکھ تو ہوگا کہ آپ کا باپ حکومت کے اندر وزیر اعظم ہو گئے، اتنی بڑی حکومت چلانے والا، آپ کے لیے کپڑے نہیں نہ لے سکا۔ ایک بیٹا ولید بولا نہیں ابا جان، ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ حرام کے اندر میلا نہیں کیا، تو اس لیے خدا را ووٹ دینے سے پہلے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، صرف اپنی گلی کو، اپنے محلے کو، جسے اس دن میں نے کہا کہ ان چیزوں کو صرف نہ سوچنا، یہ بھی دیکھنا یار اس کے اندر تھوڑا بہت ایمان ہے یا نہیں، اس کے اندر کم از کم اتنی صلاحیت ہے، اتنا دین ہے کہ وہ سوچے گا جب دین ہوگا تو تبھی آگے جا کے کچھ کام بھی کریں گے، کچھ اللہ کا خوف بھی اس کے اندر ہوگا، پھر اس ملک نہیں تو کیا ہوگا۔ کل کے دن آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جب تم میں کوئی نمائندہ کھڑا ہو جائے، کسی کو نمائندہ بنا دے اپنی قوم میں، اپنی برادری کے اندر کسی کو کھڑا کر کے حکومت حوالے کرے، کوئی عہدہ حوالے کرے، اور اس قوم کے اندر اس سے بہتر آدمی بھی موجود تھا، کل قیامت والے دن یہ اللہ کا بھی خائن ہوگا، نبی کا بھی خائن ہوگا، اور ساری امت کا یہ خائن ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی اس کے اندر کچھ صلاحیت ہے یا نہیں، صرف دنیا کو نہ دیکھنا، دین کو بھی دیکھنا، دین کو بھی دیکھنا، کوئی صلاحیت ہے، کوئی ایمانداری اس کے اندر ہے، یا کچھ اس کے اندر شرافت ہے یا نہیں۔
تو بات جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ بالکل ووٹ دینا ہی نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ جتنے کھڑے ہوں گے ان کے اندر آپ دیکھیں، آپ ان کے اندر دیکھیں صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں صلاحیت، یعنی ان سب میں جتنے کھڑے ان میں سب سے زیادہ نالائق تو نہیں ہے کہ تھوڑی بہت اس کے اندر اہلیت ہے، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، دیندار ہے، سب سے زیادہ عقل مند، پھر یہ بھی دیکھیں بھائی اس کے جیتنے کے لیے امکان ہے یا نہیں، اس کو چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ تو لیکن ہمارے چھوٹے ووٹوں کے اندر ہے، ہمارے محلے کے اندر کوئی کھڑا ہو گیا تو وہاں انسان دیکھتے یار یہ جیت بھی سکتا ہے یا نہیں، اس کے مقابلے کے اندر بھی اسی لیول کا برابر آدمی کھڑا ہوا ہے، پھر انسان ظاہر ہے اسی کو آگے کرے، اس کو بولے جا کے بتا دے، اپنے رفائی کام بھی امتحان کروائے، دنیا بھی دارالاسباب ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل اب دنیا کو دیکھیں نہ، نہیں، دونوں چیزوں کو دیکھیں، دین کو بھی دیکھیں، دنیا کو بھی دیکھیں، دارالاسباب ہے، اسباب کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انسان اپنی پرچی ڈالے، یہ پرچی آپ کے پاس بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی پرچی ہے آپ کی، اس کی وجہ سے وہ حکومت پہ آئے گا، جتنے نیک اعمال کرے گا آپ کا حق ہے، جتنی برائیاں کرے گا آپ اس کو لے کے، اب کہتے ہیں نا بڑے جوش سے کہتے ہیں یار یہ بہت ظالم حکمران ہے، یہ بہت ظالم ہے، اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے مدارس کے ساتھ ظلم کیا، علماء کے ساتھ ظلم کیا، فلاں کیا، غریبوں پہ ظلم کیا، مہنگائی کی، بجلی کی بلوں میں یوں کر دیا، بھلا اس کو یہاں تک لانے میں تو ہماری ہاتھ ہے نا، ہم نے وہ پرچیاں ڈال کے اس کو اس ظلم کے اندر ہم 100% شامل ہیں، 100% ہمارا ہاتھ ظلم کے اندر ہے، تو کل اگر ہم پرچی نہ ڈالتے تو وہ ظلم بھی کرتا، اگر جتنے نیک اعمال کرے گا تو لانے والے ہیں ہم، اس میں ہمارا